الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال أيضا إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، آج یہ ہماری بستی کے اندر اس مکتب کی برکت سے دینی جلسہ منعقد ہو رہا ہے. جس بستی کے اندر علماء کرام تشریف لاتے ہیں، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت علماء کی برکت سے قبرستان کے اندر جو مردے دفن ہیں ان سے عذاب قبر کو ہٹا دیتا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں ہم کہ جب اللہ مرحومین کو بھی راحت پہنچاتے ہیں علماء کی آمد سے، تو جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کی کتنی رحمتیں برستی ہوں گی. اللہ رب العزت نے علم کا مقام بہت اونچا رکھا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے بہت جگہوں پر علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے، علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہیں. علم ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، اور جہالت اندھیرا اور تاریکی ہے. علماء کا آنا باعث برکت ہے. یہ علم والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے مدارس، چھوٹے چھوٹے مکاتب، ہم انہیں چھوٹا سمجھتے ہو، لیکن ہمارے دشمنوں کی نظر میں یہ چھوٹے نہیں ہیں. اللہ کی نظر میں چھوٹے نہیں ہیں، اسلام کے دشمنوں کی نظر میں چھوٹے نہیں ہیں. جس جگہ پر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم سیکھا جاتا ہے، قرآن کریم سکھایا جاتا ہے، وہ جگہیں زمین پر ایسی نورانی اور روشن ہوتی ہے کہ جس طریقے سے زمین والوں کو آسمان میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے آسمان والوں کو، آسمان کے فرشتوں کو زمین کے اوپر کے یہ حصے جہاں اللہ کا کلام پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، آسمان سے اسی طریقے سے نورانی اور منور نظر آتے ہیں. تو اللہ کی نظر میں یہ مدارس، یہ مکاتب چھوٹے نہیں ہیں.
حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ چھوٹا سا بچہ علم سیکھنے کے لیے جب جاتا ہے کسی مکتب اور کسی مدرسے میں جا کر کے وہ اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، فکر نہیں، اپنے مکتبوں کی فکر نہیں، ہم مگن ہیں اپنے مزے میں، دنیا کمانے میں، دنیا کے اندر مزے لینے میں، آئے صبح اٹھے کمانے کے لیے چلے گئے، شام ہوئی آئے کھائے کھیلے کودے موبائلوں میں وقت گزارا اور سو گئے۔ ہماری زندگی تو اس طرح گزر رہی ہے، لیکن جو ہمارے اسلام کے دشمن ہیں وہ اپنی زندگی اس طریقے سے نہیں گزار رہے، رات و دن اس کوشش میں ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بھی جو مکتب ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ آپ حضرات کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سال ہمارے اس صوبے اتراکھنڈ میں جہاں مسلمان بھی بہت زیادہ نہیں، مدرسے بھی بہت زیادہ نہیں، لیکن پھر بھی 250 مدرسے بند کیے گئے، 250 مدرسے اسی اتراکھنڈ کے اندر بند کیے گئے ہیں، اور انہیں کھلوانے کے لیے جو علماء کوششیں کر رہے ہیں وہ کوشش کرتے کرتے تھک چکے ہیں، لیکن جو ہے مدرسے اور مکاتب نہیں کھل رہے ہیں، بہت کم کھل رہے ہیں۔ اور سنیے، اس سے آگے جو پلان ہماری حکومتیں لے کر کے آئی ہے، پاس کر چکی ہے، اب سے 6 مہینے کے بعد جس طرح انہوں نے اس قانون کو پاس کیا ہے ہمارے صوبے کی حکومت نے، اگر خدا نہ خواستہ جو کا تو جو ہے چالو ہو گیا اور جو کوشش ہو رہی ہے اس کے خلاف وہ کامیاب نہیں ہو سکی، ویسے انشاءاللہ ضرور اس کے خلاف کوششیں کامیاب ہوگی۔ علماء لگے ہوئے ہیں رات و دن پورے علاقے کے، بار بار سر جوڑ کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، آپ یہاں بسم اللہ نہیں پڑھا سکیں گے، قرآن نہیں پڑھا سکیں گے اپنی حکومت کی مرضی کے بغیر، بسم اللہ نہیں پڑھا سکیں گے آپ اپنی مرضی کے بغیر۔ پڑھا مسلمانوں کا گاؤں ہو، مسلمانوں کے مدرسے ہو، مسلمانوں کی مسجدیں ہو، لیکن جو ہے حکومت نہیں چاہے گی تو نہیں کر سکے گی۔ بہت سے ہمارے بھائی یہ کہہ دیتے ہیں ابھی مسلمانوں کو گاؤں ہے، کہاں جائے گی مسجد، کہاں جائے گا مدرسہ۔ لاک ڈاؤن میں کسی اور کے گاؤں تھے، جب لاک ڈاؤن لگا مسجدیں بند ہوئی، مدرسے بند ہوئے۔ کیا لاک ڈاؤن میں مدرسوں میں بچوں کی پڑھائی ہوئی؟ نہیں ہوئی، سیل کر دیے گئے۔ مسجدوں میں جماعتیں ہوئی، نماز ہوئی؟ نہیں ہوئی، تالے لگا دیے گئے۔ حکومت جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے۔ تو یہ مکاتب، یہ مدارس جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، جن کی ہمیں قدر نہیں ہے، جن پر پیسہ خرچ کرتے ہوئے ہمیں زور پڑتا ہے، اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر، قرآن کی تعلیم پر، نماز کی تعلیم پر، کلمہ طیبہ کی تعلیم پر خرچ کرتے ہوئے ہمیں زور پڑتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے ہر چیز پر خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں، اگر نہیں ہے تو تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ حضرات محاسبہ کرو اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو کتنا ہم خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم پر، کتنے ہم پیسے دیتے ہیں جہاں بھی ہمارے بچے جا رہے ہیں، یہاں بچے آتے تو کتنا سال میں خرچ کر رہے ہیں، کہیں اور بچے جاتے ہیں تو کتنا سال میں خرچ کر رہے ہیں، کہیں اور فیس سے پڑھنے جاتے ہیں تو کتنا ہم خرچ کر رہے ہیں۔ ذرا جائزہ لے لیں، حساب لگائے، بچہ جتنا دن میں ویسے ہی چاٹ کھانے میں خرچ کر دیتا ہے، دکان پہ ٹافی کھانے میں خرچ کر دیتا ہے، اتنا بھی خرچ نہیں کرتے ہم مہینے میں، اتنا بھی خرچ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، علم دین کی قدر کرو، علم دین کی قدر کرو۔ میں نے اگرچہ قرآن کریم کی آیت دوسری پڑھی تھی، اس سلسلے میں مجھے بات کرنی تھی، لیکن زبان پر یہی بات جاری ہو گئی، دین کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں مختصراً اسی کے بارے میں کچھ توجہ دلاتا ہوں۔ علم دین کی قدر کرو۔ آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں،
میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، مسجدوں میں بھی، یہاں مسجد میں بھی بار بار میں یہ بات کہتا رہا کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہے، ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے آ رہی ہے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ کوئی طاقت والے ہو، کوئی طاقت دنیا میں مسلمان کو نیچا نہیں دکھا سکتی، نیچا نہیں کر سکتی کوئی طاقت دنیا میں مسلمانوں کو۔ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے لوگوں اگر تم مکمل مومن ہوئے، کامل ایمان والے ہوئے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوئے، اپنی زندگی میں اسلام کے اخلاق اور اسلام کے احکام اختیار کرنے والے ہوئے، تو تم ہی دنیا میں سب سے اونچے رہو گے، سربلند رہو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارے میں کمی کہاں ہے، ہمارے میں کوتاہی کہاں ہے؟ ہم تو نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں، جلسہ ہوا تو جلسے میں بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، داڑھی اور ٹوپیاں ہمارے سروں پر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، جو کچھ اس کا احسان ہے۔ لیکن ذرا ہم دیکھیں ہمارے کتنے بھائی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، کتنے بھائی ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، کتنے بھائی ہیں جو دوسروں کو ستاتے ہیں، کتنے ہیں جو دوسروں کی جو ہے حق تلفی کرتے ہیں، کتنے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، کتنے ہیں جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتے ہیں، کتنے ہیں جو اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، کتنے ہیں جو آپس میں میل جول کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، رشتہ داریوں کے ساتھ جوڑ نہیں رکھتے، تایا چچاؤں کے ساتھ جوڑ نہیں رکھتے، بھائی بہنوں کے ساتھ جوڑ نہیں رکھتے، اور دوسرے جو ہے بستی اور محلوں والوں کے ساتھ جوڑ نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی، تعلق جوڑ کر کے رکھنا، اس کو دین کا بہت اہم حصہ قرار دیا ہے۔ تعلق جوڑ کر کے رکھنا دین کا بہت اہم حصہ قرار دیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے اللہ رب العزت کا عرش ہے، عرش خاص اللہ کا عرش ہے جہاں اللہ جل و افروز ہے۔ تعلق اور صلہ رحمی، اس نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں تم اس طریقے سے پکڑے ہوئے ہو؟ تو تعلق کو اللہ نے جسم دیا، تعلق کو اللہ نے زبان دی۔ قیامت میں بھی اللہ تعلق کو، جو بھائی بھائی کا تعلق ہے، بھائی بہن کا تعلق ہے، پڑوسی کا تعلق ہے، تایا چچاؤں کا تعلق ہے، رشتہ داروں کا جو تعلق ہے، اللہ اسے جسم عطا فرمائیں گے، اسے ایک زبان بھی عطا فرمائیں گے۔ قیامت میں بھی جو ہے یہ کھڑا ہو جائے گا کہ دنیا میں مجھے جوڑتا نہیں تھا، مجھے توڑتا تھا، اس لیے اللہ کو بھی اسے اپنے سے جدا کر دے، توڑ دے، اس کو جہنم میں ڈال۔ تو صلہ رحمی، صلہ، تعلق اللہ کے عرش کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کی طرف سے جب کہا جاتا ہے کیا بات ہے، کیوں تم اس طریقے سے حالت بنائے ہوئے ہو؟ تو صلہ رحمی جو جسم کی حالت میں ہے وہ کہتا ہے الہ العالمین، میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ دنیا والے تعلق کو توڑے، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنے سے جوڑ لوں گا، جو تعلق جوڑے گا اس انسان کو میں اپنے سے جوڑ لوں گا، جو تعلق توڑے گا اسے میں اپنے سے توڑ دوں گا، جدا کر دوں گا، وہ میرا کچھ نہیں ہے۔ اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، پڑا ہمارے تعلق ٹوٹتے رہے، یہ دین کا اہم حصہ ہے۔ بات بات میں ہم گالیاں دیتے ہیں، بات بات میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، مسجدوں کا ہمیں ادب نہیں، علماء کی ہمیں قدر نہیں، دینی تعلیم کی ہمیں قدر نہیں، دین کی تعلیم پر خرچ کرتے ہوئے ہمیں زور پڑتا ہے،
दूसरे दुनिया के कामों पर जितना खर्च हो जाए ब्याह शादियों में कोई ढल नहीं होता। यूं कह देते हैं खुशी का मौका है, कोई बात नहीं बच्चों खर्च कर लो। ये दीन की मजलिस से ये भी तो खुशी का मौका होता है। दीन के ये किले के मदरसे ये भी तो खुशी के मौके हैं। ये हमारे बच्चों को कुरान सिखलाते हैं, ये इदारे हमारे बच्चों को तहसीन सिखलाते हैं, ये इदारे हमारे बच्चों को वो चीज देते हैं कि बंदा अपने अल्लाह को पहचानने वाला बन जाता है। ये मकातिब हमारे बच्चों को ऐसी चीज देते हैं, वो इल्म देते हैं कि जिस इल्म को सीख करके हमारे बच्चे नमाजी बनेंगे, हमारे बच्चे इबादत करने वाले बनेंगे। अगर कुरान नहीं पढ़ेंगे, दीन नहीं आएगा तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? दरूद शरीफ नहीं आएगा तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? अत्तहियात नहीं सीखेंगे तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? तो ऐसी चीज हमें इन मदरसों से मिलती है, इन मकतबों से मिलती है, इन इदारों से मिलती है कि जो चीज हमें दुनिया में कहीं से नहीं मिल सकती, कहीं से नहीं मिल सकती। हमने अपने जो है इस्लाम की कदर नहीं की, हमने अपने ईमान की कदर तरीके से आती है। यह आजमाइशों का जमाना है, इम्तिहान का जमाना है। हमारे ऊपर इम्तिहानात और आजमाइशों के पहाड़ टूटने शुरू हो गए हैं। जब हम अपने दीनी तालीम की कदर नहीं करेंगे, बच्चे की तालीम पर खर्च नहीं करेंगे, हमारे बच्चे को जो इल्म सिखला रहे हैं उनका एहतराम नहीं करेंगे, मस्जिदों के इमामों का एहतराम नहीं करेंगे, तो जो दूसरे हमारे इस्लाम के दुश्मन हैं वो क्यों हमारे मदरसों को चाहेंगे, क्यों हमारी मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, क्यों हमारे उलमा की वो कदर करेंगे? यकीनन फिर यही हालात आएंगे जो हालात आ रहे हैं, जो हालात आ रहे हैं। जो हालात है वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। उलमा हालात को समझ रहे हैं, रातों दिन उलमा टेंशनों के अंदर है कि इन हालात से कैसे निपटा जाएगा, कैसे मदरसों को बचाया जाए, कैसे मस्जिदों को बचाया जाए। रात दिन हमारे उलमा इस फिक्र में, और हम अपनी दुनिया में मगन हैं, अपनी दुनिया में मस्त है, खाने पीने कमाने में मस्त है। हमें जरा भी परवाह नहीं है कि हम कहाँ चल रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए, कहाँ हमें चलना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इल्म ऐसी चीज है कि जिस इंसान के पास दीन का इल्म आ जाता है, जिस इंसान के पास दीन का इल्म आ जाता है और वो अपने इल्म को सही खर्च करता है, उसके मुताबिक अमल करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ऊंचा मकाम दिया है उन्हें। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस। कौन? जिसने कायदा पढ़ा, कुरान पढ़ा, दीन सीखा, आगे फिर और इल्म सीखा, वो आलिम बना और अपने इल्म पर वो अमल करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो नबी का वारिस है, नबी का वारिस। पहली उम्मतों के अंदर जब फसादात हुआ करते थे, आमाल खराब होते थे, हालात खराब होते थे, बददीनी फैल जाया करती थी, लोग दीन से दूर हो जाया करते थे, जुल्म ज़्यादतियां फैल जाया करती थी, तो अल्लाह दुनिया में दीनी ईमानी मेहनत के लिए नबियों को भेजा करते, दीनी और ईमानी मेहनत के लिए नबियों को भेजा करते थे। लेकिन सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। अब के बाद कोई नबी नहीं आएगा, वो आखिरी नबी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, तमाम नबियों के सरदार है और तमाम नबियों से बाद में आए हैं। क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए आप नबी हैं। लेकिन जो हालात पहले आया करते थे
بددینی پھیلا کرتی تھی، لوگ ایمان کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ظلم و زیادتیاں بڑھ جایا کرتی تھی، تو نبی کو بھیج کر کے محنتیں کرائی جاتی تھی۔ آج اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ظلم پھیلے گا، بددینی پھیلے گی، ایمان لوگ چھوڑیں گے، لوگ اسلام سے دور ہوں گے، لوگ اسلام سے مرتد ہوں گے ہر زمانے میں۔ ان حالات کو سنبھالنے کے لیے اللہ ان علماء کو کھڑا کرتا ہے، ان علماء کو کھڑا کرتے ہیں۔ جو کام انبیاء کیا کرتے تھے، اللہ نے وہ کام اس امت کے علماء کے سپرد کیا ہے، اور اس امت کے علماء وہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے بھی کیا ہے، اسی ملک کے اندر بھی کیا ہے، ہر زمانے میں کیا ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں آئی ہیں، انہوں نے اسلام کو مٹایا ہے، انہوں نے مسجدوں کو مٹایا ہے، انہوں نے مدرسوں کو مٹایا ہے، لیکن جب بھی یہ ظلم بڑھا، اللہ نے اپنے مجددین کو کھڑا کر دیا، علماء کو کھڑا کر دیا، ان کو پہاڑ بنا دیا، انہیں طاقتیں دے دی، انہیں ہمتیں دے دی، انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی گردنیں کٹوا دی، شہید ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں اسی ملک کے اندر، جس ملک میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں، اسی ملک کے اندر جب اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا اور آخری بادشاہ شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ، جو ملک کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، جو دیندار انسان تھے اور قرآن پڑھتے تھے اور متقی پرہیزگار بادشاہ تھے، نمازیں اور تہجد گزار بادشاہ تھے، جب ان کا خاتمہ ہو گیا، کیسے خاتمہ ہوا؟ قید کر لیا گیا، انگریز قابض ہو گیا، مدرسوں کو گرا دیا، مسجدیں منہدم کر دی، علماء کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ 1857 کے اندر ایمان بچانے کے لیے جو علماء، ہندوستان میں دین بچانے کے لیے جو علماء کھڑے ہوئے تھے، 15 دن کے اندر 51,000 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا، گولیاں چلا دی، مار دیا، ختم کر دیا۔ کیوں؟ ایمان بچانے کے لیے، دین کی محنتوں کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ اس طریقے سے اتنی محنتوں سے، اتنی قربانیوں سے یہ دین اور دین کا علم ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو ہم سے بھی یہ چھن جائے گا، ہم سے بھی چھن جائے گا۔ دشمنان اسلام چھیننے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں، کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں، پوری طاقت خرچ کر رکھی، ساری پلاننگیں ہماری حکومتیں اسی پر لگا رہی ہے کہ کس طریقے سے اسلام کے ادارے، مکاتب اور مدارس اور یہ قرآن پڑھانے والے ختم ہو جائے۔ ختم نہیں ہوتے تو ان کے سینوں سے ایمان کو نکال لے، ان کے سینوں سے قرآن کو نکال لے۔ ان کے لیے تو میرے بھائیوں بتاؤ، ایسے حالات میں ہمیں کتنا چوکنا ہونا چاہیے، کتنا چوکنا ہونا چاہیے۔ اور چوکنا ہونا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم کہیں اور پیدا ہو جاتے تو بتاؤ کیسے ہمارے پاس ایمان آتا، کیسے ہم مسلمان ہوتے، کیسے مسلمان ہوتے۔ آج مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو نکالا جا رہا ہے، چاروں طرف خبریں ہیں، فلاں جگہ لڑکی یہ ہے غیر ایمان والے کے ساتھ چلی گئی، لڑکے نے غیر ایمان والی لڑکی اپنے ساتھ لگا لی، جس نے اپنے ساتھ غیر ایمان والی لڑکی لگا لی اس کا ایمان کہاں رہا؟ اس لڑکی کا ایمان نہیں رہا، اس مسلمان لڑکے کا بھی ایمان نہیں رہا۔ اور جو ہے ہمارے بہت سارے مسلمان نوجوان بھائی کام دھندے کے لیے غیروں میں جاتے ہیں، غیر مسلموں کے اندر کام کے لیے جاتے ہیں، اور انہی کا حلیہ اختیار کر لیتے ہیں کہ پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، پتہ چلے گا تو لوگ کام نہیں کرائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہی تو ایمان کے ختم ہونے کی بات ہے کہ صرف کام دھندے کے لیے، صرف غیروں میں کام کرنے کے لیے اپنی پہچان بدل دے، ہاتھوں میں کڑے پہن لے، کانوں کے اندر بالیاں پہن لے، گلوں کے اندر زنجیریں پہن لے، یہی تو ایمان
قدر نہیں کریں گے حالات اور خراب آئیں گے اور خراب آئیں گے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ایمان کی قدر کریں، دینی تعلیم کی قدر کریں، اپنے بچوں کو دین سکھلائیں، دین پر محنت کرے، خود بھی نمازوں کی پابندی کرنے والے بنے، قرآن کی پابندی کرنے والے بنے۔ ہر ایمان والا ضرور قرآن پڑھنے والا ہونا چاہیے، ضرور روزانہ اس کو قرآن پڑھنا چاہیے، ضرور نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ضرور اسے چوری سے، بد نظری سے، جھوٹ سے، غیبت سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر چیز سے بچ کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ ایمان کی قدر ہے۔ ایمان پر عمل کریں گے تو ایمان کی قدر ہے، عمل نہیں کریں گے تو ناقدری ہے، اور ناقدری جب ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں امت مسلمہ کی حفاظت اور مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔